السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دن اصحاب رسول علیہ الصلاۃ والسلام مکہ معظمہ میں ایک جگہ جمع ہوئے۔ اس وقت مسلمانوں کی تعداد زیادہ نہیں تھی بلکہ بہت کم تھی۔ سب نے سوچا کہ قریش نے ابھی تک اپنے کانوں سے کلام الہی کو نہیں سنا۔ ہم میں سے کون یہ جرأت کرے گا جو انہیں اونچی آواز میں قرآن مجید سنائے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ ذمہ داری میں قبول کرتا ہوں، میں انہیں قرآن مجید سناؤں گا۔ سب نے کہا ہمیں خطرہ ہے کہیں آپ کی آواز سن کر وہ شرارت پہ نہ اتر آئیں۔ ہماری رائے میں یہ فریضہ اسے سر انجام دینا چاہیے جس کا قبیلہ بھاری ہو۔ اگر یہ شرارت کرنا بھی چاہیں تو قبیلہ آڑے آ جائے۔ اس طرح قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا ان کے شر سے محفوظ رہے گا۔ یہ باتیں سن کر آپ نے نہایت ہی جرأت مندانہ انداز میں ارشاد فرمایا، آج مجھے تلاوت کرنے دیجیے، اللہ میرا حامی و ناصر ہے۔ اس کے بعد آپ مسجد الحرام میں داخل ہوئے، مقام ابراہیم کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ قریش اس وقت کعبہ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے اونچی آواز سے ان آیات کی تلاوت شروع کر دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان۔ آپ لگاتار سورہ رحمان کی تلاوت کرتے رہے۔ قریش نے جب غور کیا تو انہیں پتہ چلا، ارے یہ تو وہی کچھ پڑھ رہا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارا مجمع آپ پر پل پڑا۔ آپ کو مارتے جا رہے تھے اور آپ لگاتار قرآن پڑھتے جا رہے تھے۔ آپ جب فارغ ہو کر اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچے تو آپ کے بدن سے خون بہہ رہا تھا۔ صحابہ کرام نے آپ کی یہ حالت دیکھ کر فرمایا، ہمیں اسی بات کا اندیشہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم اب دشمنان خدا میری نظر میں پرکاہ کی حیثیت بھی نہیں رکھتے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں صبح پھر وہیں جا کر ان کے سامنے تلاوت کرتا رہوں۔ سب نے ایسا کرنے سے روک دیا اور فرمایا، آپ نے حق ادا کر دیا۔ قریش کو وہ مقدس کلام سنا دیا جسے وہ ہرگز سننا نہیں چاہتے تھے۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ داعی اللہ کو دعوت و تبلیغ کے راستے میں بے شمار قسم کی تکالیف و مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے لازم ہے کہ وہ صبر و تحمل کا دامن ہمیشہ تھامے رہے، اس میں کسی قسم کی ضعف و کمزوری، شرم و عار محسوس نہ کرے، کیونکہ حق اس کے ساتھ ہے اور وہ سیدھے راستے پہ گامزن ہے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کفار قریش کے سامنے اونچی آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کی تو انہوں نے انہیں مارا پیٹا، تکلیف پہنچائی، یہاں تک کہ آپ کا چہرہ خون آلود ہو گیا۔ پھر اپنے ساتھیوں کے پاس جا کر کہتے ہیں، اگر تم چاہو تو اسی طرح کل بھی ان کے پاس آ کر قرآن کی تلاوت کروں۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں دین کی خاطر، قرآن کی خاطر، اسلام کی خاطر کس قدر تکالیف برداشت کرنا پڑی۔